بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسعود علی کا سلام۔ مختاریہ گل ود گئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کا جو نادر شاہی حکم اور فرمان جاری کیا تھا، وہ اب سپریم کورٹ کے اپنے لیے ایک مصیبت بن چکا ہے۔ اس سے نکلنے کا بہت راستہ تھا، لیکن سپریم کورٹ نہ معلوم اس وقت طاقت کے کون سے گھوڑے پر سوار تھا اور کس چیز کا نشہ تھا کہ ججز نے، اور چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال تھے 2 ججز نے، جو کہ ویسے ہی 9 سے گھٹ کر 3 پر آ گئے تھے، تو اس وقت وہ کسی کی بات ہی سننے کو تیار نہیں تھے۔ حالانکہ جو بڑی 3 جماعتیں ہیں وہ بیٹھی رہیں، اور ان کے وکلا جو ہے نا، جو سینئر ترین وکلا تھے، وہ بیٹھے رہے اور بار بار ان سے استدعا کرتے رہے، لیکن ان کو سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے جو اپنی گزارشات پیش کی، جن میں کہ سارا سب کچھ لکھ کر انہوں نے پیش کیا کہ جناب مضمرات جو ہے نا وہ جلدی الیکشن ہو نہیں سکیں گے، اور بہت سارے مسائل ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ سیکورٹی کا بھی ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک وقت میں الیکشن نہیں ہوں گے تو اس سے پاکستان کی وحدت، عالمیت اور جو اس کا وفاق ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں لکھ کر دی گئی تھیں، لیکن چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال 2 ججز، 3 ججز نے مل کر اس چیز کو بالکل، ان گزارشات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ وزارت خزانہ کو سنے بغیر اور اسد عمر جو کہ تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل ہیں اور ایک ناکام وزیر خزانہ تھے، ان کو سنا گیا، اور ان کے کہے ہوئے پر کہا کہ پیسہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم خود جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو بلا لیں گے۔ اسٹیٹ بینک کو بلا لیا گیا، اور دوسری طرف جو ہے نا سیکریٹری داخلہ لے کر جو ہے نا گزارشات بیٹھے رہے کہ جناب علی، ہماری گزارشات جو ہے نا وہ کیونکہ حساس ہیں، سیکورٹی کے معاملات ہیں، تو لہذا اس کو جو ہے نا وہ کھلی عدالت کی جگہ آپ کو اپنے چیمبر میں اس کو جو ہے نا سن لیجیے ہماری گزارشات کو، کیونکہ وہ حساس نوعیت کی ہیں۔ لیکن ان کو سننے سے انکار کر دیا گیا۔ جو نامعلوم طاقت کا کون سا ٹیکا لگا ہوا تھا جس سے کہ جو ہے نا وہ چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال 2 ججز مل کر 3 جو ہے نا وہ بالکل کسی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ حالانکہ اس وقت بھی یہ بتایا تھا سیکریٹری ڈیفینس نے کہ جناب علی، سیکورٹی کے بڑے معاملات ہیں گمبھیر، اور یہ اس طریقے سے ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن نہ الیکشن کمیشن کو سنا گیا، نہ سیاسی جماعتوں کی گزارشات سنی گئی، نہ وزارت خزانہ کو سنا گیا، اور نہ سیکریٹری ڈیفینس کو سنا گیا، اور ایک فیصلہ دے دیا 14 مئی کا۔ آج وہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے اپنے عزت، وقار اور اعتبار سب کو داؤ پہ لگا چکا ہے۔ اب یہ ججز جو ہے نا چیف جسٹس سمیت ایک ایسی بند گلی میں ہیں کہ جہاں سے نکلنے کا ان کو راستہ نہیں مل رہا۔ پھر اس کے بعد میں جب صورتحال یہ وہ ہوئی تو اس کے بعد جو ہے نا ڈی جی ISI اور ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، ڈی جی ملٹری آپریشن اور ان کے ساتھ میں سیکریٹری ڈیفینس، پھر جو ہے نا چیمبر میں جو ہے نا ملاقات ہوئی، اور وہ بھی چیف جسٹس کی اپنی گزارش کے نتیجے میں، کیونکہ چیف جسٹس نے چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کی تھی کہ جناب علی، ہمیں اس مصیبت میں ہم پھنس گئے، نکالیں۔ تو اس تناظر میں یہ ملاقات ہوئی، اور اب جو ہے نا چیف جسٹس وہ اس طاقت کے گھوڑے سے اور اس نشے سے نیچے آ چکے تھے، تو لہٰذا جو ہے نا یہ گزارشات ان کی بڑی ہمبلی سنی گئی، اور پھر بڑے اچنبھے کا اظہار کیا گیا کہ اچھا، صورتحال اتنی گمبھیر ہے، ہمیں تو پہلے نہیں پتہ تھا۔ بھائی پہلے آپ نے سنا ہی نہیں تھا، پہلے آپ کسی کی کوئی بات سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں تھے۔ تو یہ بڑا المیہ تھا کہ اس مقام پر بیٹھ کر جو ہے نا فیصلے جو ہے نا وہ ذاتی مفادات، ذاتی انا اور اس کے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کیے جائیں۔ بھئی اگر عمران خان اور تحریک انصاف آپ کی پسندیدہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے منصب کا خیال آپ کو ضرور کرنا چاہیے، اور ججز کے تو پروٹوکول میں شامل ہے، ججز کے یہ ضابطۂ اخلاق میں شامل ہے، اور ججز کے یہ جو ان کے جس ایکٹ کے تحت ججز ایکٹ کرتے ہیں، تو اس میں ان کے تمام ان کے جو ہے نا قواعد و ضوابط میں شامل ہے کہ ججز جو ہے نا اگر کسی پسند ناپسند کی بنیاد پر فیصلے دینے لگے تو انصاف کا وہ تو قتل عام ہوگا۔ تو پوری دنیا میں پریکٹس
رائج ہے کہ ججز جو ہے نا وہ ان چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں اور بالاتر رہ کر وہ فیصلے کرتے ہیں، اور پھر انصاف نہ صرف ہو بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، یہ بھی لازم ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جسٹس منیر کے بعد سے آج جسٹس عمر عطا بندیال تک سپریم کورٹ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کو جس طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بن کر سپریم کورٹ فیصلے دیتی رہی، اور جس طریقے سے سیاسی جماعتوں کو اور حکومتوں کو اپنے زیر نگی رکھنے کے لیے یہ اس گٹھ جوڑ نے بڑا کام ہمیشہ سے کیا۔ آج صورتحال کیونکہ تبدیل ہو چکی ہے، اور وہ بھی تبدیل اس وجہ سے ہوئی ہے کہ فوج جو ہمیشہ ایک بالادست طاقت تھی، تو وہ جو ہے وہ عمران خان کو جب انہوں نے لانچ کیا تو عمران خان کی 4 سال کی جو حکومت تھی اور پھر 1 سال کی جو اپوزیشن اس نے کی ہے، اس نے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو نقصان پہنچایا ہے وہ آرمی کو پہنچایا ہے۔ وہ حالانکہ بحیثیت مجموعی جو فوج ہے، فوج کسی سیاست میں ملوث نہیں ہے، فوج ایک پاکستان کی ایک سب سے بڑی اور پیشہ ورانہ فوج ہے کہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ جو چند جرنل ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، وہ بد نصیبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے پالیسی ساز جو ہے نا وہ اپنے ذاتی مفادات اور ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر سیاست کرتے رہے، اور پھر ان فیصلوں کو پاکستان پہ تھوپتے رہے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیشہ سے عدلیہ کو انہوں نے اپنا دست و بازو بنایا، اور عدلیہ کے ساتھ مل کر انہوں نے پاکستان کی قسمت کے جائز ناجائز فیصلے کیے، اور ان کے نتائج آج 75 سال کے بعد پاکستان کی قوم بھگت رہی ہے کہ پاکستان جو ہے نا باوسائل ملک ہوتے ہوئے، پاکستان کوئی معمولی ملک نہیں ہے، چھوٹی طاقت نہیں ہے، آج 23 کروڑ کی آبادی ہے، اتنے بڑے رقبے کا حامل ہے، اور دنیا کے بہترین وسائل سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آج ذلیل بھی ہیں، ہم فقیر بھی ہیں، ہمارا دنیا میں اعتبار نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے۔ قومی وقار، عزت، اعتبار سب کچھ جو ہے نا ان 75 سال میں داؤ پر لگا دیا گیا۔ آج یہ بہتر ہے کہ تمام حالات کا جبر کہہ لیں، اسے عالمی حالات کہہ لیجئے، معاشی جبر کہہ لیجئے، جو بھی ہے، لیکن کم سے کم اب سب کو، تمام طبقات کو انکلوڈنگ آرمی، یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جو ہے نا اپنے جو ہمارے آئینی حدود ہے ان تک رہنا چاہیے۔ وہ کتنا رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں یہ بہرحال ایک آسان بات بھی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں 75 سال سے آرمی کا ایک مستحکم غلبہ رہا ہو، اور اس کی بالادست حیثیت رہی ہو، اور اس کے ساتھ میں عدلیہ شریک کار رہی ہو، تو ایک دم سے تو تبدیلی نہیں آئے گی، یہ سوچنا بھی حماقت ہوگی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے، وہ ودن فوج بھی پیدا ہوئی ہے، اور وہ جنرل باجوہ کے زمانے سے ہی پیدا ہو چکی تھی، اور انہوں نے کچھ کہ ذاتی مفادات کے لیے جنرل باجوہ نے بدنصیبی یہ ہے کہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل بھی سیاست کرنے کی بہت پوری کوشش کی، اور اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے نا ان کے اپنے ادارے فوج کو ہوا، اس کا اعتبار، اس کا عزت اور وقار سب مجروح ہوا۔ اور وہی صورتحال آج پھر اس کے بعد میں اب جو ہے نا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ہم خیال ججز نے جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا ایک مارشاء اللہ کی کیفیت اور آمرانہ اختیارات کا جس طرح برہنہ استعمال کیا، اس سے وہ اب سمجھتے ہیں کہ بدلے ہوئے حالات میں بھی وہ اس کو کر پائیں گے۔ تو اب صورتحال کافی تبدیل ہو چکی ہے، اور اس کا ادراک جو ہے نا وہ تمام قوتوں کو کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو آپ کی جو پارلیمنٹ نے جس طرح سے اس وقت ایک انگڑائی لی ہے اور جو طاقت کا ٹیکہ لگا ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب 4 مہینے کے بعد تو ہم نے بھی چلے جانا ہے، 12 اگست کے بعد ان کی میعاد ختم ہو رہی ہے، پارلیمنٹ کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہے کہ ناؤ اور نیور ان کے لیے بھی جو ہے نا یہ، کیونکہ یہ جنگ ہے پارلیمنٹ کی بالادستی کی، اور حقیقتاً پارلیمنٹ جو ہے نا جمہوری نظام میں بالادست ہوتی ہے، وہی قانون ساز ہوتی ہے، وہی حکمرانی کا حق رکھتی ہے۔ تو اس کے بعد میں تمام ادارے جو ہے نا اس کے وہ ہوتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ صرف فیصلہ ساز ہوتی ہے اور قانون کی تشریح کرتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تشریح کرتے کرتے وہ ری رائٹ کر دے آئین کو، قانون کو، وہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ یہ حدود سے تجاوز ہے، اور جہاں حدود سے تجاوز ہوگا وہاں پر پھر حالات خراب ہوں گے، اور بات پھر بڑھے گی، اور مختاریہ گل بچ چکی ہے۔